بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید۔ میں ہوں ظہور اوان، کالی ڈاٹ پی کے ہماری ویب سائٹ کا نام ہے، اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مائکروسافٹ آفس ورڈ 2007۔ مائکروسافٹ آفس ورڈ 2007 ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ ٹائپنگ سے متعلقہ جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سارے کا سارا آپ یہاں اس میں کرتے ہیں، جس میں آپ نے اپلیکیشنز ٹائپ کرنی ہے، آپ اس میں ٹائپ کریں گے، رپورٹس آپ نے تیار کرنی ہے، سی ویز آپ بنانا چاہ رہے ہیں، بکس آپ نے ٹائپ کرنی ہے، آپ اس کو مختلف ڈیزائن دینا چاہ رہے ہیں، تو مائکروسافٹ آفس ورڈ 2007 میں آپ یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ہیں آپ تو تھیسس لکھنے جا رہے ہیں، تو تھیسس کے مختلف سٹائلز ہیں، ٹیبلز کو آپ نے فارمیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو ایک ایگزیکٹ فارم میں لانا ہوتا ہے، تو یہ سارے کے سارے کام آپ مائکروسافٹ آفس ورڈ میں یہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس پروگرام میں انگلش کے علاوہ اردو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اردو لکھ سکتے ہیں، اور کچھ فونٹس ایسے ہوتے ہیں جو اردو لکھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور اس کا سٹائل بنانے میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو ان فونٹس کو بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس پروگرام میں، اور اس طرح سے آپ اس میں کام کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری یہ پہلی کلاس ہے، اس میں ہم صرف انٹروڈکشن لیں گے۔ تو جیسے ہی آپ مائکروسافٹ آفس کو اوپن کرتے ہیں، آل پروگرامز میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مائکروسافٹ آفس پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آفس سے متعلقہ جتنے پروگرامز ہیں وہ ملتے ہیں، اور مائکروسافٹ آفس ورڈ 2007 کے آپشن پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ فائل اس طرح سے اوپن ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے کچھ ناموں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ہم نام جانتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ نام یہاں پہ میں نے لکھ رکھے ہیں، اور انہیں ہم اوپن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حصے کو کیا نام دیا جاتا ہے۔ سب سے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئک ایکسیس ٹول بار ہے۔ اس میں آپ جو ٹولز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں انہیں آپ براٹ اپ کر کے یہاں لاتے ہیں، اور آپ آسانی سے انہیں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے ٹائٹل بار آتا ہے جس میں آپ کی فائل کا جو نام ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، اور ساتھ اس کے مائکروسافٹ ورڈ لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ یہ کلوز کا بٹن ہے، اور پھر یہ پورا حصہ جو ہے اسے ہم ریبن بولتے ہیں، اور یہ آپ کو ایک اسکیل سا نظر آ رہا ہے، اسے ہم رولر بولتے ہیں۔ اور اس کے نیچے آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسرٹ پوائنٹ ہے، جہاں آپ کا کرسر ہوتا ہے اسے ہم انسرٹ پوائنٹ کہتے ہیں، اور یہ سائڈوں پہ جو جس سے آپ کو شیٹ کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں اسے ورٹیکل سکرول بار کہتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک آپشن آپ کو یہاں سکرول بار نیچے نظر آتا ہے، اسے ہم ہاریزنٹل سکرول بار کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ نیچے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسے ہم اسٹیٹس بار کہتے ہیں، اور ویو کے بٹنز ہیں جس میں آپ کو مختلف سٹائل میں آپ اپنی کام کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو زوم سلائیڈر یا زوم کنٹرول اسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو آئیے ہم ایکسل مائکروسافٹ ورڈ 2007 کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں کچھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک فائل میں نے سیو کی ہے کالی ڈاٹ پی کے نام سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے اس فائل کو سیو کیا تو کالی ڈاٹ پی کے ڈیش مائکروسافٹ ورڈ کے نام سے یہ سیو ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ہم نے اس کے نام جان لیے ہیں، دوبارہ ایک بار پھر ان کو ہم ریویو کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے اوپر یہ جو بٹن ہے اسے ہم آفس کا بٹن کہتے ہیں۔ آفس پہ جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں آفس بٹن پر تو ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ہمارے سامنے کھلتا ہے جس میں نیو، اوپن، سیو ایز اور اس طرح کے دیگر آپشنز ہمارے سامنے اوپن ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ کوئک ایکسیس ٹول بار ہے، اس میں جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ نے جو ٹول آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ براٹ اپ کر کے اوپر لے آتے ہیں، جیسے میں یہ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ ٹولز آپ کا جو کوئک ایکسیس ٹول بار ہے، جو ٹول آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لے آتے ہیں، اور ان سے آپ آسانی سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جسے ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں، یہاں آپ کی فائل کا نام ہوتا ہے، جو فائل بھی آپ نے سیو کی ہوتی ہے وہ اس ٹائٹل کے ساتھ یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے، جیسے کالی ڈاٹ پی کے ڈیش مائکروسافٹ ورڈ کے نام سے ہے۔ یہ جو مائنس کا نشان آپ کو نظر آتا ہے، عام انٹرنیٹ یوزرز کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اس سے ہم فائل کو منیمائز کرتے ہیں، اس سے ہم ریسٹور ڈاؤن جیسے ہم میکسیمائز بھی اس سے کرتے ہیں ہم فائل کو۔ یہاں سے جب آپ فائل کلوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں، بند کرنے لگے ہوتے ہیں، تو آپ کراس کے اس نشان پہ کلک کرتے ہیں تو آپ اپنی فائل کلوز کر لیتے ہیں۔ اس کے بالکل نیچے کا جو حصہ جو ہے، جو اسکائی بلو کلر میں آپ کو ایک پٹی نظر آتی ہے، یہ سارے کا سارا ایریا یہاں سے اوپر اور یہاں سے ٹائٹل بار سے نیچے کا ایریا، اسے ہم ریبن بولتے ہیں۔ ریبن مشتمل ہوتا ہے مختلف ٹیبز اور کیٹیگریز پر۔ مختلف ٹیبز
ٹیبز ہوتے ہیں جو کیٹیگریز کے نام ہیں اور مختلف گروپس ہیں جس میں طرح طرح کے ٹولز موجود ہیں. بائی ڈیفالٹ ہمارے سامنے ہوم اوپن ہوتا ہے. ہوم آپ جیسے دیکھتے ہیں تو ہوم آپ کے سامنے اوپن ہے, تو اس کے نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹولز آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ ٹولز مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں کسی بھی ٹول کو تلاش کرنا آسان ہو جائے. جیسے کہ میں فار ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں کہ کلپ بورڈ ہے. کلپ بورڈ میں کاٹی کٹ کاپی پیسٹ اور فارمیٹ پینٹر کے آپشن آپ کو یہاں ملتے ہیں. آگے آپ دیکھتے ہیں تو یہ فونٹ کا آپشن آپ کو نظر آتا ہے. فونٹ کے آپشن میں آپ کا جو فونٹ سے متعلقہ جتنا بھی ہے, جیسے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ کون سا سٹائل دینا چاہتے ہیں, اسے آپ بولڈ کرنے جا رہے ہیں, اٹیلک کرنے لگے ہیں, انڈر لائن کرنے لگے ہیں, تو اور اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو یہاں پہ ٹولز ملتے ہیں. آگے آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح پیراگراف سے متعلقہ ٹولز ملتے ہیں کہ آپ جو پیراگراف لکھنے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی ٹیکسٹ کو آپ لیفٹ رکھیں گے, رائٹ رکھنا چاہ رہے ہیں, آپ نے اس کو کوئی نمبرنگ دینا ہے, بلٹس کے حساب سے آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں یا نمبرز دینا چاہ رہے ہیں, تو اس طرح سے آپ کو یہ آسانی ہوتی ہے. لائن میں آپ جو ہے وہ اسپیسنگ دینا چاہ رہے ہیں, اسپیسنگ کم کریں زیادہ کریں, تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے بارڈر بھی دے سکتے ہیں. تو ڈیٹا کو سارٹ آؤٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ پیراگرافس کی سیٹنگ میں یہ گروپ آپ کی مدد کرتا ہے. اس کے آگے آپ جاتے ہیں, یہاں پہ کچھ سٹائلز آپ کو نظر آ رہے ہیں, جیسے یہ سٹائل ہے, یہ بھی سٹائل ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور پھر ڈراپ ڈاؤن کے ساتھ جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے سٹائلز آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں. تو یہ سٹائلز آپ نئے بھی کریٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ یہاں نیچے ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی سٹائل کیسے بنا سکتے ہیں جس کو آپ اپنے کسی خاص نام کے ساتھ سٹور کر لیتے ہیں اور بعد میں جب آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس سٹائل کو آپ یوز کرتے ہیں اور آپ کا سارا فارمیٹ آٹومیٹیکلی بنا ہوا آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح چینج سٹائل کے آپشنز آپ کو ملتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فائنڈ, کوئی چیز آپ تلاش کرنے جا رہے ہیں, جیسے آپ کنٹرول ایف کا ایک آپشن یوز کرتے ہیں, تو کمانڈ یوز کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو آپ سرچ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ آسانی سے سرچ کر لیتے ہیں. آپ کسی چیز کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جو ٹیکسٹ آپ نے لکھا ہوا ہے اس کی جگہ آپ سیم اسی ٹیکسٹ پر کوئی ایک نیا ٹیکسٹ لکھنے جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس ٹیکسٹ کو کسی دوسرے ٹیکسٹ کے ساتھ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ نیچے جو سلیکٹ کا ایریا ہے, سلیکٹ کے ایریا میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ایک سملر فارمیٹنگ کی ہوتی ہے, فار ایگزامپل آپ نے فونٹ کسی ٹیکسٹ کا ایک بہت لمبا ڈاکومنٹ ہے, اس میں آپ نے ایک خاص قسم کا سٹائل کسی جگہ پر یوز کیا ہے, فرض کریں کہ آپ نے اٹیلک کیا ہے کچھ جگہوں کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, کہیں سے آپ نے سائٹیشن کی ہے, کسی اور ڈاکومنٹ سے آپ نے لایا, تو اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل دے دیا. تو جب آپ سرچ کرنے لگتے ہیں اس خاص سٹائل کو, تو سٹائلنگ کی جو سرچ ہے وہ یہاں سے آپ کو ملتی ہے. اسی طرح سے ہم اگلے اگر ٹیب پر کلک کرتے ہیں, جیسے انسرٹ کا آپشن ہے, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے آپشنز ملتے ہیں. جیسے پیج کے کورز پر آپ کلک کریں تو جب آپ پیج نئے بنانے, جب بک آپ لکھنے جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو طرح طرح کے یہ سٹائلز آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں. جس سٹائل کو بھی آپ لیں گے, کلک کریں گے, اس میں آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے بلینک پیج آپ لینا چاہیں ایسے لے سکتے ہیں. پیج بریک اپ, جس جگہ پہ آپ نے پیج کو بریک کرنا ہو تو اس پہ کلک کرتے ہیں, تو اس طرح سے آپ کو پیج بریک اپ کا آپشن نظر آتا ہے. آگے آپ ٹیبلز کے آپشن پہ جاتے ہیں, تو ٹیبلز پہ آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جتنے نمبر آف روز اور کالمز لینے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. جیسے دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے یہ لیا ہے, جس طرح سے بھی آپ لینا چاہیں, اس کی فارمیٹنگ کرنا چاہیں, اس کے سٹائل کو چینج کرنا چاہیں, ڈیزائن چینج کرنا چاہیں, واٹس ایور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. کالمز کے آپشنز ہیں, لاسٹ کالم کو آپ کو چینج کرنے جا رہے ہیں, ٹوٹل روز, اس طرح سے جتنی بھی آپ کو دیگر آپشنز ملتی ہیں. آگے چل پہ کہ ہم اس پر کام کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. انسرٹ کے ہی ٹیب میں آگے آپ چلتے ہیں تو السٹریشنز کے آپشن ہے, جس میں آپ نے کوئی پکچرز بنانی ہے, چارٹس بنانی ہے, یا یہ کہ کوئی پکچرز آپ کی ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہے تو آپ اس کو براٹ اپ کر کے اوپر لا سکتے ہیں. مختلف طرح کی شیپس آپ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ لا سکتے ہیں. کلپ آرٹ کے آپشنز موجود ہیں جہاں پہ آپ طرح طرح سے کام کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ نے لنک کا ایک گروپ آپ کو ملتا ہے, تو اس میں آپ جب اپنے چیزوں کے لنکس دیگر فائلز کے ساتھ آپ لگانے جا رہے ہوتے ہیں یا کسی ویب سائٹ کے ساتھ آپ کو لنک لگانے جا رہے ہوتے ہیں اپنے اس ٹیکسٹ کا, تو آپ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو آگے ایک زبردست آپشن ملتا ہے کہ جب آپ فائلز بناتے ہیں, بہت سارے آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کی نمبرنگ کریں. تو آپ یہاں سے آپ نمبرنگ کرتے ہیں, ان کی ٹاپ کے پیج پہ آپ نمبر لگانا جا رہے ہوتے ہیں, نمبرز آپ جہاں بھی لگائیں گے تو سارے پیجوں کے نمبر لگ جاتے ہیں. اس طرح سے آپ اپنا جتنا بھی کام ہے وہ انتہائی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. آپ ہیڈر کو لیتے ہیں, ہیڈر پہ کلک کریں گے تو ہیڈر میں آپ جو لکھیں گے آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکیں گے. اسی طرح سے آپ فوٹر کی طرف جاتے ہیں, تو فوٹر پہ آپ
جو لکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ دیکھیں. آپ کو یہاں پہ فٹر کا آپشن نظر آتا ہے, تو آپ فٹر پہ جو کچھ لکھیں گے وہ آپ آسانی کے ساتھ لکھ پائیں گے. اسی طرح سے آپ ٹیکسٹ بک ہے, مختلف جگہوں پر جیسے آپ اس آپشن کو آپ یوز کرتے ہیں تو ڈاکومنٹ کے درمیان میں آپ نے کچھ لکھنا ہے اور اس کو خاص سٹائل کے ساتھ لکھنا ہے, تو باقی جو ٹیکسٹ آپ کا ہوگا وہ سارے کا سارا سیپریٹ ہو جائے گا, الگ ہو جائے گا, اور درمیان میں آپ کو اس طرح کا ایک باکس کی آپشن مل جائے گا جس میں آپ جو چیز لکھنا چاہیں وہ آسانی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں. اس کی ڈیزائن آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور اس طرح کے دیگر آپشنز آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ دیگر مختلف ورک آرٹ کے آپشنز ملتے ہیں کہ آپ اس سٹائل میں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تب آپ لکھ سکتے ہیں. تو سگنیچر کی لائنز ہیں, ڈیٹ اینڈ ٹائم آپ لیں گے تو وہ جو اس دن کی ڈیٹ ہوگی وہی آپ کو یہاں پہ انسرٹ آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آخری گروپ میں سمبلز کے نشان پر ہم جاتے ہیں, تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ کو پائی کا نشان ہے لکھا ہوا بنا ہوا نظر آ رہا ہے, تو یہ ایجوکیشن لکھا ہوا ہے. ایجوکیشن کی ٹیب پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ٹائپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے میتھمیٹکس کے کچھ کویسچنز ہیں, فرض کریں ان کو آپ ٹائپ کرنے جا رہے ہیں, تو میتھمیٹکس کے کویسچن کو اس طرح سے ارینج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ آپ ٹائپنگ کیسے کریں گے. اور تو یہ جو ایجوکیشن کا جو آپشن آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اس میں آپ کو یہ فارمولاز یہاں پہ ملتے ہیں, تو آپ نے جس طرح کا فارمولا پٹ کرنا ہے آپ ڈائریکٹ یہاں سے انسرٹ کریں گے, اور اس کے بعد اس میں آپ جو چینج کرنا چاہیں, اماؤنٹ کی چینج کرنا چاہیں یا بی کی جگہ ایکس وائی زی لکھنا چاہیں, اور یہاں اوپر دیگر آپ کو یہاں پہ آپشنز مل جاتے ہیں, تو یہ سارے کے سارے آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ آسانی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پیج لے آؤٹ کا آپشن آپ کو ملتا ہے. پیج لے آؤٹ کے آپشنز میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے پیج کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ پیج کی اورینٹیشن مارجن آپ سب سے پہلے اس میں جو گروپ سب سے پہلا ہم لیتے ہیں تھیمز کا گروپ ہے, جو عام طور پر موسٹلی لوگ یوز نہیں کرتے, لیکن آپ سمجھنے کے لیے لے لیں کہ جو بھی تھیم آپ یہاں سے لیں گے, کلر لیں گے, وہ سارے کا سارا آپ کا ٹیکسٹ میں انسرٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ آپ کو جو آپشن ملتا ہے پیج سیٹ اپ کا, تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مارجن کا آپشن آپ کے سامنے آتا ہے. آپ جس بھی مارجن پہ کلک کریں گے اسی طرح کی سیٹنگ آپ کو پیج میں نظر آئے گی. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اورینٹیشن پہ جاتے ہیں, تو اورینٹیشن پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ پورٹریٹ میں اسے پرنٹ لینا چاہ رہے ہیں اپنے پیج کا, اس کی سیٹنگ پورٹریٹ میں کر سکتے ہیں. لینڈسکیپ جیسے کہ آپ کو اس کی شکل بنی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے کہ لینڈسکیپ پر آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں, پورٹریٹ پر اس شکل میں آپ لے سکتے ہیں. سائز آپ کے سامنے ہے, لیٹر سائز میں آپ نے اپنے پیج کی سیٹنگ کی ہے. لیگل سائز میں یہ عام طور پر اس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے پرنٹ لینے ہوتے ہیں, تو جس طرح کا پیپر آپ کے پاس ہوتا ہے, لیٹر سائز کا ہے, لیگل سائز کا ہے, A4 سائز ہیں یا دیگر سائز آپ کو مارکیٹ میں پیپر اویلیبل ہوتے ہیں, تو اس سائز کے مطابق آپ یہاں پہ سیٹنگ کرتے ہیں. اس طرح سے آپ کالمز ہیں, 1 کالم لینا چاہتے ہیں, 2 کالمز لینا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس حساب سے یہ سیٹنگ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. پیج بریکس کی جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. لائن نمبرز آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتنی لائنز ہیں, جتنا آپ نے ٹیکسٹ لکھا ہوگا وہ ٹیکسٹ سارے کو سلیکٹ کر کے جب لائن نمبر پہ کلک کریں گے تو جتنی نمبر آف لائنز لکھی ہوئی ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح سے آپ کے سامنے آگے آپ چلے جائیں تو آپ کو واٹر میکر کا ایک آپشن ملتا ہے پیج بیک گراؤنڈ میں, جیسے کہ میں نے اپنے یہاں پہ واٹر میکر کا استعمال کیا ہوا ہے, واٹر مارک کا استعمال کیا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو یہ HTTP kali.pk لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ واٹر مارک پر جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے آپشنز ملتے ہیں. آپ یہاں کسٹم ٹیکسٹ میں چینج بھی کر سکتے ہیں, تو آپ کو یہ آسانی سے کر سکتے ہیں. پیج کا آپ کلر چینج کرنا چاہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. پیج کے آپ بارڈرز دینا چاہیں تو آپ یہاں سے آپ بارڈرز دے سکتے ہیں, جس طرح کے بھی آپ بارڈرز دینا چاہیں, شیڈ کے بارڈر دینا چاہیں تو آپ کو یہاں سے آسانی سے آپ بارڈرز دے سکتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کے جو پیراگراف سے متعلقہ جتنے ٹولز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے. ریفرنس کے آپشن میں آپ جائیں گے تو ریفرنس میں میں آپ کو مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ APA اسٹائل ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس تھیسز میں کام کرتے ہیں, چاہے وہ MPhil کا تھیسز ہو, ماسٹر لیول کا ہو یا PhD کا ہو. پاکستان میں عام طور پر APA اسٹائل چلتا ہے. تو اس APA اسٹائل میں آپ جو سائٹیشن کرتے ہیں, ٹیکسٹ لیتے ہیں, ریفرنس دیتے ہیں, تو یہ ریفرنس دینے کا بڑا آسان طریقہ ہے. اس میں آپ جسٹ اپنے جو جرنل جہاں سے آپ نے ڈیٹا نکالا ہے اس کا آپ جرنل کا نام لکھیں گے, پبلشنگ کی ڈیٹ لکھیں گے, پیج کا نمبر لکھیں گے, تو آتھر کے نام لکھیں گے, تو آپ کو آٹومیٹکلی خود ڈیزائن کر کے یہ دے دے گا. اس پہ ہم کام کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں زیادہ کلیئر ہوں گی. اسی طرح سے آپ میلنگ کے آپشن پہ جاتے ہیں, آپ نے مختلف طرح کے انویلپس آپ نے بنانے ہیں, لیبلز لگانے ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی. ریویو کے آپشن میں آپ اسپیل چیک کرتے ہیں, ریسرچ آپ کر لیتے ہیں,
اور اس کے علاوہ آپ نے جو فرض کریں کسی کا تھیسس آپ کے پاس آیا، آپ چیک کرتے ہیں تو بالونز کے آپشنز آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں، آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اور ٹیکسٹ کو کہ رائٹ سائڈ پہ لائنیں لگی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں، اور اس لائنز پہ آپ اس کو جو چینجز ہوتی ہیں ایز اے انسٹرکٹر یا ایز اے سپروائزر، آپ وہ ساری کی ساری سائڈ پہ، جیسے آپ کو یہاں پہ باکس میں نیچے بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اس طرح سے آپ سائڈ پہ وہ چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا کام انتہائی آسانی کے ساتھ ورڈ میں کر سکتے ہیں۔ ورڈ میں دیگر آپ کو یہ آپشنز نظر آتے ہیں ویو کے آپشن میں۔ ویو میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جیسے ورڈ میں کام کرتے ہیں تو کبھی آپ کا رولر غائب ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں رولر نظر نہیں آ رہا، تو پھر ایسی جب چیزیں جو آپ کی ڈس اپیئر ہو جائیں تو ان کو لانے کے لیے آپ رولر کا استعمال کرتے ہیں۔ گرڈ لائنز آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے گرڈ لائنز شو ہوتی ہیں۔ ڈاکومنٹ کا آپ میپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میپ کے شکل میں یہ نظر آئے گا۔ تھم نیلز میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کے سارے پیجز اس طرح سے آپ کو تھم نیلز میں آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ زوم کے آپشنز ہیں، آپ کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں، دور کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دو ڈاکومنٹس آپ نے دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک پیج دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح سے آپ کو آسانی کے ساتھ اس کی وڈتھ کی فارم میں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم جب ان میں کام کریں گے مائکروسافٹ ورڈ میں، اور اس میں مختلف جو ٹولز ہیں ان کا استعمال کریں گے تو آپ کو یہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ یہ ہماری انٹروڈکٹری کلاس تھی، اس میں ہم نے صرف ایک اوور ویو لیا ہے۔ آگے ہم اپنی فردر کلاسز میں اس ورڈ سے متعلق مزید چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔